السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ 18ویں آئینی ترمیم پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایوان میں لڑائی تو چل ہی رہی تھی، مگر آج اس لڑائی میں ایم کیو ایم کی بھی انٹری ہو گئی ہے۔ دوسری جانب نون لیگ بھی 18ویں ترمیم پر نظر ثانی کرنے کے معنی خیز اشارے دینے لگی ہے۔ وفاقی وزیر اور ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال نے آج 18ویں ترمیم کو ختم کرنے اور کراچی کو آئین کے آرٹیکل 148 اور 149 کے تحت وفاق کے زیر انتظام لانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اسی پریس کانفرنس میں مصطفیٰ کمال نے پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے خلاف ایک لمبی چوڑی چارج شیٹ بھی جاری کر دی ہے۔ اتحادی حکومت کو لیڈ کرنے والی نون لیگ کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ ایوان میں اب یہ موقف اپنا رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں مزید بہتری کا راستہ آئین میں موجود ہے۔ حکومتی اتحادیوں میں اگر لڑائی اور اختلافات کا ماحول نظر آ رہا ہے تو اپوزیشن اس وقت مذاکرات کے سگنلز دے رہی ہے اور حکومت سے سیاسی درجہ حرارت نیچے لانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اسی سیاسی شور شرابے میں آج غزہ کے حوالے سے بھی ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے اور پاکستان دیگر 20 ممالک کے ساتھ ٹرمپ کے تجویز کردہ غزہ امن بورڈ کا حصہ بن گیا ہے۔ ان تمام اہم ڈیولپمنٹس پر تفصیل سے بات کریں گے، جس کے لیے اپنے مخصوص انداز میں تجزیہ دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ارشاد بھٹی۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ بھٹی صاحب، پہلے تو یہ سمجھائیں کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی 18ویں ترمیم کو لے کے کیا لڑائی ہو رہی ہے، اور آج ایم کیو ایم بھی اس میں شامل ہو گئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیسیکلی 18ویں ترمیم، حالانکہ آج تو الیکشن ایکٹ میں ایک اور ترمیم ہو گئی ہے، ایک شرمناک ترمیم کہ ارکان پارلیمنٹ کے آپ اثاثے جو ہیں وہ خفیہ رکھے جا سکیں گے۔ میں تو کہتا ہوں اب ایک ترمیم کر دیں کہ ہم الیکشن میں ووٹ نہیں ہوں گے، چنیں گے، اور وہی تو ہو رہا ہے ویسے، اور نہیں باقاعدہ کر دینا، تو وہ جو ایک وہ اتنی لمبی ایکسرسائز ہے وہ اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور ایک اور کر دیں کہ وہی ووٹ کاؤنٹ ہوگا جو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو ملے گا، اور اس کے بعد اگر کوئی ووٹ جو ریجیکٹ ہوگا وہ مولانا صاحب کو ملے گا، پھر اے این پی کو ملے گا، پھر پی ٹی آئی کی تو جماعت ہی ختم، پی ٹی آئی اور عمران خان کو بالکل سائڈ پہ کر دیں، وہ نہیں ٹھیک، صحیح ہو گیا۔ دنیا کے کسی مہذب ملک میں یعنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو نمائندہ ہے وہ اس کے اساس سے آپ خفیہ رکھیں، پبلک نہیں، ہاں، یعنی آپ اتنے شرمناک طریقے سے، اتنے افسوسناک طریقے سے، آپ اتنی ڈٹھائی سے ایسی ترمیمیں لا رہے ہیں۔ یعنی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو چند شاہی خاندان ہیں اب ان کے پاس کتنے پیسے ہو گئے، اب ان کے پاس کتنے پیسے ہو گئے، اب ان کے پاس کتنے پیسے ہو گئے؟ یعنی ہم کل کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مریم نواز میری بیرون ملک کے اندرون ملک کوئی جائیداد نہیں، پھر 2.25 ارب کی اس نے جائیداد ڈکلیئر کر دی، تو آئندہ یہ بھی پتہ نہیں چل سکے گا کہ کس کے پاس کتنا ہے۔ ویسے بھی یہ پورا ملک ہی ان کا ہے، لیکن کیوں یہ تکلف کر رہے ہیں؟ ہمیں جیلس ہونے دیا کریں کہ اتنے پیسے ہیں اس کے پاس، ہم بھی ہونا بھی اتنی شاہی شادی کی ہے، اتنا کچھ شادی پہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ مریم نواز صاحبہ نے اگلے دن ایک بیان دیا تھا کہ اب سستے بازاروں سے 30 کے پتہ نہیں 60 سستے بازار اور کھلے جائیں گے اور اس میں سستی اور معیاری چیزیں ملیں گی۔ ایک بیان یہ بھی آیا تھا سستے کپڑے پہنتی ہیں مریم صاحبہ، ہاں نہیں وہ تو عظمہ صاحبہ تو کچھ بھی کہہ سکتی ہیں، تو اچھا تو وہ اس جو سستے اور معیاری تھے تو اس پہ میں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن مجھے بتائیے گا کہ آپ کے بیٹے جنید کی شال جو ہے گرم شال وہ کس سستے اور معیاری بازار سے ملے گی؟ آپ کے جو آپ کے بیٹے کے سوٹ اور شیروانی اور آپ کے کپڑے، آپ کے جو بہو، میں نے کہا وہ تو چلو ہماری بھی بہو ہے چھوڑ دیجئے، آپ کے کپڑے کس سستے اور معیاری بازار سے ملیں گے؟ اور جو پورا یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا یہ کس سستے اور معیاری بازار سے ملتا ہے؟ اور جس ملک کا شاہی طبقہ، اگر مریم نواز وزیر اعلیٰ نہ ہوتی، شہباز شریف وزیر اعظم نہ ہوتے، 3 دفعہ وزیر اعظم نہ ہوتا میرا محبوب قائد، تو بلیو می میں جنید کی شادی انجوائے کرتا دیکھ کے کلپس۔ لیکن جب آپ حکمران ہوتے ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ نے کیا میسیج دے رہی ہیں باقی سارے غریب، ہم غریبوں کو، باقی سارے مسکین، میں جو آپ ہیں ہم بلیسڈ لوگ ہیں، ہم ان 5% میں ہوتے ہیں جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے، 95% تو ان محرومیوں میں رہتے ہیں کہ جن کی آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ سو ٹرو،
اور تو خیر لیکن بھٹی صاحب یہ شاہی خاندان لڑ کیوں رہے ہیں؟ پھر شاہانہ حرکتیں بھی ہونی چاہیے. 18ویں ترمیم کو لے کے لڑائی آپ شروع کو کر دی. لگتا ہے کہ یہ لڑ رہے ہیں؟ لگ تو یہی نہیں ایم کیو ایم بھی شامل ہوگی ہے نا. نہیں اس کو تو نکال ہی دیں نا, ایک لو ٹرائنگل بن اس کو تو نکال ہی دیں. ایم کیو ایم کی کیا میں کہوں, کیا ایم کیو ایم کی حیثیت ہے, کیا ہے حیثیت؟ اوقات ہوتی ہے جب آپ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آتے ہیں. نواز شریف صاحب اس پوری ٹرم میں سر اٹھا کر نہیں چل سکتے, اس پوری ٹرم میں. یاسمین راشد ان کی چھیڑ ہیں, یعنی 3 دفعہ کا وزیر اعظم اور 1 سیٹ. ٹرو. اور اس الیکشن میں سب سے بڑا لیڈر تو خیر قائد اعظم ہی تھے. میں ویسے لیڈر لگا رہا ہوں. لیڈر اور رہنما کون ہے ووٹوں کے لحاظ سے؟ کون ہے بھلا؟ صحیح. لیکن کون ہے بھلا؟ اون چودھری. اچھا صحیح, جس کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں. آپ اندازہ کریں اس الیکشن کی خوبصورتی. سلمان اکرم راجہ بیچارہ اتنے ووٹ لے کے ہار گیا, اور اون چودھری کو اتنے ووٹ پڑے, حالانکہ نواز شریف صاحب نے بھی ووٹ ڈالے, اتنے ووٹ پڑے جتنے کسی کو نہیں پڑے. تو اس طرح کا یہ جینوئن الیکشن تھا. اب جہاں تک اب شاہی خاندانوں کی بات ہے, اب بے فکر رہیں, یہ بالکل نہیں لڑ رہے. یہ انہوں نے 18ویں ترمیم, نورا کشتی ہے 18ویں ترمیم, بالکل نورا کشتی. اور اچھا نورا کشتی کی بھی فرسٹ کاپی نہیں ہے نا, فرسٹ کاربن کاپی نہیں, بدترین 10ویں 12ویں. ابھی آپ نے جو شوز پہنے ہوئے تھے وہ اوریجنل ہے بھٹی صاحب. مجھے نہیں لگتا اتنے آپ قیمتی پہن سکتے. نہیں, کبھی کبھی کمیٹیاں ڈال کے بندہ افورڈ کر ہی لیتا ہے. بھائی اب اپنے حکمرانوں سے ہم نے کچھ تو سیکھنا ہے نا, برانڈیڈ کپڑے شپڑے کچھ تو ہم نے بھی سیکھنا ہے. نہیں آج مجھے آپ وہ اسی شادی کی میں آئی ہوئی ایک یہ کمپلیمنٹ ہے میرے لیے, کیونکہ وہ کیا کمال شادی تھی. یہ بالکل بھی آپ نے یہ اس پہ فکر نہیں کرنا, یہ نہیں لڑ رہا ہے. دوسرا 18ویں آئینی ترمیم میں ترمیموں کی ضرورت ہے, نئے صوبے بننے چاہیے. این ایف سی ایوارڈ میں کٹوتی, یعنی سارے پیسے صوبوں کو نہیں دینے چاہیے. بلاول بھٹو صاحب, بیسک چیز یہ ہے کہ 3.5-4 گھنٹے کی انہوں نے گھوم کے پریس کانفرنس پریس بریفنگ دی, اور گل پلازا میں آگ لگ گئی. اچھا مزے کی بات سنیے, میں ابھی اس گل پلازا کے صدر کی بات سن رہا تھا. پہلا بندہ جو پہنچا وہ بھلا کون تھا؟ گورنر کامران ٹسوری. پہلے بندے نے, جس نے 4-5 ہزار لوگ تھے, اور پہلی مرتبہ لوگوں نے وہاں ان کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. وجہ کیونکہ گورنر نے گورنر ہاؤس کھولا ہوا ہے. کوئی پتہ نہیں کروڑ ایک لوگ گورنر ہاؤس میں آ چکے ہیں, لاکھوں لوگ ان کی بیل کھڑکا چکے ہیں, کوئی ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ راشن لے چکے ہیں, 50,000 لوگ آئی ٹی کر چکے ہیں. تو گورنر پہلے آئے, اور گورنر نے ایکٹیو کر کے 22 لوگوں کو نکلوایا. 23 گھنٹے میئر صاحب کہیں نہیں, منظر عام پہ نہیں تھے. سر وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے, ان کے آنے سے کیا ہی ہو جانا تھا, ٹریفک بلاک ہو جانی تھی, تو اس لیے نہیں آئے. ان کے پارٹی کے لوگ کہتے ہیں آگ ہے, لگ جاتی ہے. نیوزی لینڈ میں بھی لگی تھی, لگ گئی آگ, ادھر بھی لگ گئی. انسانوں کو انسان سمجھا جاتا ہے. نیوزی لینڈ ویلفیئر اسٹیٹ ہے. ہمیں صومالیہ, برونڈی, گھانا, ان سے ایگزامپل دینی چاہیے. اور 1700 آگ لگنے کے واقعات صرف کراچی میں پچھلے 1 سال میں ہوئے, 2728 پورے سندھ میں ہوئے. تو ایک کے بعد سیکھنا چاہیے. اچھا 18ویں آئینی ترمیم پہ آئیں. 18ویں آئینی ترمیم میں ترمیموں کی ضرورت ہے, لیکن چونکہ انہوں نے سیف ہیون کریٹ کیے ہوئے ہیں, اور یہ اب 18ویں آئینی ترمیم میں اس نظام کی بات کر رہا ہوں, اور میں بھی اس میں شامل ہوں. اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اس میں ترمیم ہونی چاہیے اور نئے صوبے بننے چاہیے. لیکن چونکہ اب یعنی اس 1 پیج نے کہا ہے کہ آپ یہ 18ویں آئینی ترمیم میں ترمیم ہونی چاہیے, تو اب سندھ کو فکر پڑی ہوئی ہے. تو اب 28ویں آئینی ترمیم بھی آئے گی, اور صوبوں کے اختیارات بھی کم ہوں گے. 29ویں بھی آئے گی. صحیح. بھٹی صاحب, آج ٹرمپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آنے والے دنوں میں آپ کو مزید کتنے مضبوط ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ چھوڑ دیجئے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے, یہ چھوڑ دیجئے کہ دیکھو جی وہ تو یہودیوں کا اعلیٰ کار ہے, وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے, وہ اس کے تو اسرائیل سے رابطے ہیں, وہ فلانا. یہ سستی, جذباتی, جھوٹی گفتگو کو ایک طرف رکھیے. صحیح. اس کو بھی ایک طرف رکھیے. اچھا مجھے بتائیے, اقوام متحدہ میں اسرائیل اور ہم دونوں ساتھ ساتھ ہیں نا, سلامتی کونسل میں بھی ہوتے ہیں, اور جب وہ آتے ہیں ہم نکل جاتے ہیں. اگر اکٹھے ہوں, جب ہم آتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے نکلنا نہ نکلنا. اس کے علاوہ میرے پاس حقیقت بتائیں آن بورڈ آپ کے پاس آپشن کیا ہے. اس کو بھی چھوڑ دیجئے کہ ہم نے ٹرمپ صاحب کو خوش رکھنا ہے, بھاگ لگے رہن, تسی بڑے عظیم ہو, تھوڑے باغ صاحبے, اور جتھے بھی آیا دونوں ہاتھوں وہ شہباز شریف صاحب نے حد ہی کر دی. ٹرمپ صاحب ہیں خود سے محبت کرنے والے آدمی.
ان کو اپنی آواز، ان کو بڑے ناپسند گزرا کہ میری بیوی کو میرا ڈانس پسند ناپسند ہے، اور اگر کوئی میلانیا کی بجائے کوئی اور ہوتی تو انہوں نے وائٹ ہاؤس سے بھی نکال دینا تھا، وینزویلا مادورو کے ساتھ بات ہے۔ لیکن ٹرمپ صاحب شرم و شیخ میں، جس کے بعد مجھے بڑی شرم آئی کہ ہمارے شیخ نے وہاں اتنی تعریفیں کی کہ ٹرمپ صاحب نے کیا یار ان کی گل میں کرا، چلو گھر چلیے، یعنی ٹرمپ صاحب بے بس ہو گئے، جو بات شروع کرتے ہیں تو بندے سو جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں تھا، صحیح، یہی آپشن تھا۔ آپ بدترین معاشی بحران، بدترین سیاسی عدم استحکام اور دہشت گردی کی اس لہر میں جب آپ افغانستان اور بھارت کے آمنے سامنے کھڑے ہیں، جب آپ ایک کرٹیکل دور میں ہیں، اور جب ٹرمپ صاحب وینزویلا کا کر چکے ہیں آپریشن، کیوبا کو دیکھ رہے ہیں، اور غزہ میں جو کچھ ہو گیا، ایران کے حوالے سے جو کچھ سوچتے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ یہ ٹرمپ کی دنیا ہے، یہ اب اس دنیا میں ٹرمپ لا چلے گا، اور جب تک ٹرمپ صاحب موجود ہیں تب تک ٹرمپ آرڈر اس دنیا کا فائنل آرڈر ہے، حتمی آرڈر ہے۔ صحیح۔ تو آپ کے پاس یہی بیسٹ آپشن تھا۔ یہ جھوٹی باتیں ہیں کہ کولن پال کا فون آیا تو مشرف ڈھیر ہو گیا، تو بھئی آپ نے کیا کرنا تھا؟ آپ نے بھی یہی کرنا تھا۔ ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے، تو آپشن نہیں تھا اس لیے شامل ہو گئے، اچھی بات ہے۔ صحیح، یہ تو اس پہ تو اتنا لمبا ٹاپک ہے کہ میں پورا ایک پروگرام آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گی۔ اب مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب 2 اپوزیشن لیڈرز آ گئے، جوڑی بن گئی، وہ جوڑی کہتی ہے کہ مذاکرات کرتے ہیں، مفاہمت کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے۔ ان یور اوپینین آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات سے مسئلہ حل ہوگا یا اسٹریٹ موومنٹ ہوگی؟ دیکھیے، مسئلہ کب حل ہوگا؟ مسئلہ تب حل ہوگا جب اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی بدلے گی۔ اسٹیبلشمنٹ کی زیرو ٹالرنس پالیسی اس وقت بھی موجود ہے، بالکل ہے۔ مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب جو بینیفیشری ہیں، یہ جو پیپلز پارٹی نون والے، یہ اندر سے چاہیں گے یا ایسے حالات پیدا ہوں گے۔ ایسے حالات کب پیدا ہوں گے؟ اس کے 5 طریقے ہیں۔ کوئی بیرونی دباؤ اتنا پڑے کہ یہ ان 1 پیج جو ہے وہ اس کو سوچنا پڑے کہ عمران خان کے ساتھ کچھ کیا جائے۔ کوئی اندرونی دباؤ اتنا پڑے کہ لاکھوں لوگ نکل آئیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے، اور آپ کو ماننا پڑے۔ عدالتیں ریلیف دیں، عمران خان ایک قدم پیچھے ہٹے، یا اسٹیبلشمنٹ کی زیرو ٹالرنس پالیسی ختم ہو۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں، نہ بیرونی دباؤ پڑ رہا ہے، نہ اندرونی دباؤ پڑ رہا ہے، نہ عمران خان پیچھے ہٹ رہے ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی، نہ عدالتیں آپ کو پتہ ہے ریلیف دے رہی ہیں۔ تو کچھ بھی نہیں ہونا، نہ مذاکرات۔ ہاں، آخر کار جتنا بھی ملک کا آپ نے نقصان کروانا ہے، آخر کار بات چیت ہے۔ صحیح، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی اسٹریٹ موومنٹ چلا کر اس نظام کو بدل دے۔ یہ اور یہ اسٹریٹ پاور رہی بھی نہیں، اور نہیں ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ عمران خان اور پی ٹی آئی کو ختم کر دیں۔ صحیح، اسٹیٹس کو چلے گا، ہاں، یعنی اسی طرح چلے گا، لیکن بات چیت کرتے رہنا چاہیے، مذاکرات کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے پاس جتنی اسٹریٹ پاور ہے اتنی کسی کے پاس نہیں ہے۔ 3 سالوں میں جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو چکا ہے، ہر قابل ذکر اوپر سیاستدان اور نیچے کارکن تک، اور جتنا خوف اور ڈر ہے اس کے بعد بھی پی ٹی آئی جو کر رہی ہے وہ اچھا صاحب کوئی راستہ نکال لیں گے مذاکرات کے ذریعے؟ نہیں، ابھی اس وقت میں کہہ رہا ہوں نا کہ کچھ بھی نہیں، ابھی یہ ساری باتیں ہیں۔ اچھا بھٹی صاحب، یہ ساری باتیں ہیں اور کچھ نہیں ہو سکتا، اس دوران ایک ونڈر بوائے کی بات آئی تھی، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ کوئی ونڈر بوائے 2 ونڈر بوائے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ مجھے تکلیف ہے، دکھ ہے، باقاعدہ احتجاج کرتا ہوں میں کہ آپ شہباز شریف صاحب کو ونڈر بوائے کیوں نہیں سمجھتے؟ نہیں، وہ نیا ونڈر بوائے نا، وہ ایک سونا تھا، پھر ہیرے نے آنا تھا، ایک ونڈر بوائے بھی تھا۔ یعنی شہباز شریف سے زیادہ کتنی سیٹیں تھی ہو سکتی تھی؟ 17 21، اور اب 2/3 اکثریت ہے۔ ونڈر بوائے کہ، اور کس طرح بھائی پیچھے، بیٹی ادھر، اور آپ وزیر اعظم، ونڈر بوائے۔ اور کس طرح اس نے سارے تعلقات کو ایک ساتھ پہ رکھ کے آگے چل رہا ہے، ونڈر بوائے۔ کس طرح ٹرمپ کی تعریف کی، ٹرمپ بے بس ہو گیا۔ اور جب 2 ملک آمنے سامنے تھے، 2.25 ارب انسانوں کی جانوں پہ بنی، تو اس وقت ایک ہی بندہ سوئمنگ کر رہا تھا، فون پاس رکھ کے، ونڈر بوائے۔ لیکن اگر آپ اس سے بھی زیادہ کوئی ونڈر کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے یہ محسن نقوی صاحب کی بات ہو رہی ہوگی، یا بلاول بھٹو صاحب کی بات ہو رہی ہوگی۔ بلاول بھٹو صاحب کا بھی چانس کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان میں اور مریم نواز صاحبہ میں ٹائی ہے بدقسمتی سے۔ ہمیں ہجرت کا ویسے کر جانا چاہیے اگر بات مریم اور بلاول تک آ گئی ہے تو۔ اب رہ گئے محسن نقوی صاحب، تو جب تک میرا ونڈر بوائے،
میرے محبوب قائد کا چھوٹا بھائی موجود ہے, وہ کسی اور ونڈر کی طرف توجہ نہیں. پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہے کہ 1 سال 2 سال بعد ایک مطلب چینجز آ جاتے ہیں, کوئی جتنا ہی ونڈرفل بوائے کیوں نہ ہو, پھر ایک نیا ونڈر بوائے بھی آ جاتا ہے. نہیں ابھی تو ہسٹری کے ساتھ اگر ہسٹری ہے نا, ہمارے مزاج بھی ہیں, ہم بہت زیادہ کوئی زیادہ 5 سال والے لوگ نہیں ہیں. 2.5-3 سال بعد ہم کہتے ہیں, لیکن حکومت دعوے کر رہی ہے شہباز شریف صاحب 5 سال پورے میں تو اگلے 5 سال کا مجھے خطرہ ہے. اچھا ہاں کہ اگلے 5 سال نہ. اچھا یہ 5 سال سب کچھ بات لمبی ہو جائے گی, لیکن تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ اس دوران عمران خان کا کیا ہوگا, اور عمران خان سے مسئلے کیا ہیں, اور وہ مسئلے کس حد تک ہم نے صحیح بھی کر لیے ہیں. عمران خان کی مقبولیت کم نہیں ہوئی؟ نہیں, زیادہ ہوئی ہے. زیادہ ہوگی. عمران خان جو کل مقبول تھے آج زیادہ ہیں. ایک ہوتی ہے قبولیت جو ہمارے ملک میں چلتی ہے, ایک مقبولیت ہے. قبولیت اور مقبولیت دونوں ہوں تو چیزیں بہتر ہوتی ہیں, لیکن اب ان کے پاس پیپلز پارٹی اور نون کے پاس صرف قبولیت رہ گئی ہے. صحیح. آج اگر مریم نواز, شہباز شریف, عاصم زرداری, بلاول بھٹو, یہ اور پوری پیپلز پارٹی, پوری مولانا صاحب سڑک کے اس طرف جلسہ کریں اور اس طرف صرف یاسمین راشد کو, عمران خان کو چھوڑ دیں کہ وہ آ کے جلسے سے خطاب کریں گے, اس طرف کر لیں, تو آپ دیکھ یہ فارغ ہو چکے ہیں اس حوالے سے. تو عمران خان صاحب کے لیے یہی ہے کہ عمران خان صاحب اگر بات چیت, سیاست ہے نا, تھوڑی سی ایک قدم پیچھے ہٹنا, آگے بڑھنا, جو جس نیازی کی ٹرائب سے ان کا تعلق ہے نا, اس کے بارے میں کہتے ہیں بڑے ضدی ہوتے ہیں, اور عمران خان تو بہت ہی ضدی ہیں. اندر کی کنڈی کھولیں تو باہر کی کھل جائے گی. لیکن سننے میں یہ ہے کہ وہ بڑا غصہ کرتے ہیں اور بیٹھ کے کچھ ایسی باتیں بھی کہہ دیتے ہیں جو سننے والے سن رہے ہوتے ہیں, تو وہ کہاں مذاکرات کریں گے؟ آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے مل کے آئی ہیں؟ نہیں, میں کسی سے نہیں مل کے آئی, سنا ہے, بس سنا ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی نے ہی سارا کچھ آ کر بار بتایا کہ ان کو تو خوشبوئیں بھی آتی رہی ہیں دیسی گھی کی. دیسی گھی تو ہے نا, پھر آج کل دیسی گھی کس کس کو دستیاب ہے. اور دوسری بات ہے, بہت سارے لوگوں کو دیسی گھی کی خوشبو پسند بھی نہیں ہوتی, حالانکہ مجھے بڑی پسند ہے, لیکن بہت ساروں کو پسند نہیں ہوتی. آپ کھاتی ہیں دیسی گھی؟ نہیں, بالکل نہیں. کیا ولایتی؟ بھٹی صاحب میں ڈائٹنگ کرتی ہوں. اب آپ میری طرف آ رہے ہیں, اس لیے بہت شکریہ بھٹی صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, بھٹی صاحب نے اپنے خاص انداز میں اپنا تجزیہ دیا ہے اور کچھ پریڈکشنز بھی کی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ پریڈکشنز کتنی صحیح ہوں گی اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. اور اب پروگرام میں ہم موجودہ سیاسی منظرنامے پر اپوزیشن کا موقف جانیں گے, جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. زبیر صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج MQM نے 18ویں ترمیم کو ختم کرنے اور کراچی کو براہ راست وفاق کے ماتحت کرنے کا جو مطالبہ کر دیا ہے, کیا آپ اس کو سپورٹ کریں گے یا آپ کے نزدیک یہ مطالبہ جائز ہی نہیں؟ بالکل ناجائز ہے. میرے لیے کوئی بھی چیز کنسیڈر کی جا سکتی ہے بشمول یہ جو ان کی تجویز ہے, لیکن ہر ایک چیز کا وقت ہوتا ہے اور اس کے لیے پھر ایک رائے ہموار کی جاتی ہے, ڈبیٹ ہونی چاہیے. وی آر اے پارلیمنٹری ڈیموکریسی, اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے اپنی ڈبیٹ کرنے کا, میڈیا میں یہ بات کرنی چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم جب آئی تھی تو MQM اس کا پارٹ اینڈ پارسل تھا. جو 29 رکنی کمیٹی تھی جس کو رضا ربانی چیئر کر رہے تھے, اس میں بھی شامل تھے. تو اب ایک دم سے خواجہ آصف کی طرف سے پہلے آیا کہ ڈھکوسلا ہے 18ویں ترمیم. بالکل. آر وی ایون سیریس اباؤٹ دس کنٹری کہ آپ ایک اتنی میجر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرتے ہیں اس کو ڈھکوسلا کہہ دیتے. آپ خود, مطلب کسی اور نے نہیں, عمران خان نے نہیں کی تھی 18th امینڈمنٹ, پارٹ اینڈ پارسل تھا. اور 29, میں سوزین یہ بھی بتا دوں کہ 29 ممبرز جو تھے اس کمیٹی کے, جو ہیڈ کیا تھا رضا ربانی نے, اور جس میں سب سے سر فہرست آگے تھے اسحاق ڈار صاحب, 29 کے 29 لوگوں کو پاکستان کا ہائیسٹ سویلین ایوارڈ دیا تھا. اور پارلیمنٹ اگر آپ جائیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ وہاں ایک وہ اسپیشل بنا ہوا ہے 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے, کہ جی مونومنٹ بنا ہوا ہے کہ جی ٹو ریممبر فار دی ہسٹورینس کہ یہ کتنی بڑی ایک امینڈمنٹ تھی. اور اس کی ایک وجہ بھی تھی, آپ کے لوگوں کو بھی بتا دوں ناظرین کو, کہ 18th امینڈمنٹ essentially was to undo the 17th امینڈمنٹ جو ایک ملٹری ڈکٹیٹر لے کے آئے تھے 2002-2007 کی اسمبلی میں. جنرل پرویز مشرف نے فورس کر کے ڈرا دھمکا کے وہ تو کر لیتے ہیں, وہ لے کے آئے تھے. اس کو انڈو کرنا تھا کیونکہ تقریباً وہ پریزیڈنشل سسٹم بن گیا تھا, تو اس کو واپس پارلیمنٹری, اس میں ہو سکتا ہے کوئی ویکنیسز ہوں, امپروومنٹ کی ضرورت ہو, وہ ضرور ہو سکتی ہے. صحیح.
زبیر صاحب ایک اور چیز بتائیے گا، یہ اچانک سے MQM لڑ پڑی ہے، ڈھکوسلا بھی کہہ دیا، خواجہ صاحب نے بھی کہہ دی، یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور دوسرا ایک یہ بھی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ کوئی 28ویں ترمیم بھی آنے والی ہے، اس میں NFC ایوارڈ پہ بھی کوئی نظر ثانی ہوگی، صوبوں کے اختیارات بھی کم کیے جائیں گے. دیکھیں ایک تو یہ صوبوں کے اختیارات، پہلی بات یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ وفاق جو ہے وہ اونر ہے پاکستان کا، اور صوبے جو ہے وہ ان کے رحم و کرم پر ہے. اٹ از ناٹ، یہ اکائی ہیں اور سب کا امپورٹنس ہے، چاہے وہ صوبے ہوں اور چاہے وہ وفاق ہو. بلکہ صوبوں کی اہمیت زیادہ ہے، بیکاز صوبے مل کے وفاق بنتی ہے، اور صوبے میں اگر کمزوری ہوگی تو وفاق کمزور ہوگا. اب یہ جو ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے، جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جی صوبوں کو بہت زیادہ چلا جاتا ہے، اور صوبوں کا ایک ایسے تاثر کیا گیا کہ صوبے بڑے نکمے انیفیشینٹ ہیں اور اس لیے اتنا پیسہ دے دیا جاتا ہے، وہ اپنا کام نہیں کرتے اور پھر وفاق کے پاس بچتا نہیں. اب وفاق کی ایفیشنسی اب سوزین ذرا دیکھیں، PIA کون چلاتا رہا ہے پچھلے 18 سال سے 20 سال سے، پچھلے 40-50 سال سے؟ ریلویز کون چلاتا رہا ہے؟ صرف میں آپ کو پچھلے سال کا بتا دوں، ایک سال جو پبلک سیکٹر اینٹیز ہیں جو وفاق کے انڈر ہیں، اس کو 2.1 ٹریلین روپیز فنڈ کیا ہے وفاقی حکومت نے، بیکاز ان کے لاسز کو برداشت کرنے کے لیے 2.1 ٹریلین روپیز. تو وفاق کہاں سے ایفیشنٹ ہے؟ صحیح. وفاق قرضے لیتے دبا کے. پچھلے 10 سال میں وفاق نے 300% سے زیادہ ٹیکسز بڑھائے ہیں عوام پر. اب جب آپ ٹیکسز بڑھاتے ہیں تو پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ ٹیکسز اتنے بڑھا دیے ہیں، بے انتہا بڑھا دیے، تو کم سے کم آپ کا جو فسکل گیپ ہے وہ کم ہونا چاہیے، because ظاہر ہے آپ کا ریونیو زیادہ آئے گا تو آپ کا. لیکن ہوا کیا کہ پبلک ڈیٹ جو ہے، قرضے جو ہے وہ 400% سے زیادہ لیے گئے اسی دوران. تو بھائی جب وہ جو ٹیکسز 300% زیادہ لگائے تھے تو عوام کو تو آپ نے دونوں طرف سے پیس دیا. تو یہ میرے نظر میں تو وفاق زیادہ انیفیشینٹ ہے. وفاق جو قرضے لیتا ہے وہ کس بیسس پر لیتا ہے، اس کی کیا لاجک ہوتی ہے، کریڈیبلٹی ہوتی ہے، کتنا ضائع کیا گیا ہے، غلط پروجیکٹس پہ لگایا گیا، سارے اینوئل ڈیولپمنٹ پروگرام، یہ جو MNAs اور سب کو سینیٹرز کو پیسے دیے جاتے ہیں، پتہ نہیں 50 کروڑ 1 کروڑ، وہ کس سلسلے میں دیے جاتے ہیں؟ وہ کون دیتے ہیں؟ وفاق دیتا ہے. بالکل. زبیر صاحب اب ایک تھوڑی سی، یہ تو ملک کی بات ہوگی، اس پہ جتنی بات بھی کریں کم ہے، لیکن ابھی تھوڑا سا میں PTI کے حال احوال آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اب یہ بتائیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو 2 رہنما ہیں، جس میں اچکزئی صاحب ہیں اور راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، انہوں نے ایوان میں اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد مذاکرات کی اور مفاہمت کی بات کی ہے. تو ڈو یو تھنک کہ اس سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں نا، امید ہمیشہ رکھنی چاہیے، اور چونکہ یہ ایک نیا پوزیشن پر آ رہے تھے، بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے، لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا سینٹ اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی، ایکسٹریملی امپورٹنٹ. ان کا ایک میجر رول ہوگا، پاکستان کیسے شیپ کرے گا آئندہ آنے والے ہفتوں، مہینوں اور سالوں میں. تو ہم یہ چاہتے تھے تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے، جب لاسٹ یہاں ملے تھے لاسٹ سنڈے، بلکہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی کراچی میں، تو اس میں ہمارا خیال تھا کہ ریکنسلیٹری ٹون ہونی چاہیے. ریکنسلیٹری ٹون کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاؤں پڑ جائیں. ریکنسلیٹری ٹون کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور موقع دیں حکومت کو کہ جی یہ پاکستان کے ایشوز ہیں. حکومت جو ہے پچھلے 3-3.5 سال میں اپنی کوشش کرتی رہی ہے. اٹ ہیز فیلڈ ٹو اوور کم دا بیسک ایشوز جو پاکستان کے عوام فیس کر رہے ہیں، یعنی معیشت کے حوالے سے. ان کی ان امپلائمنٹ بڑھتی چلی گئی ہے، پاورٹی بڑھتی چلی گئی ہے، مہنگائی اتنی زیادہ دبایا ہو گئی ہے، پرچیزنگ پاور کم ہو گئی، انویسٹمنٹ آ نہیں رہی، ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی ہیں. تو اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں حکومت کو کہ بھائی آپ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں لے کے آئیں گے، اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. تو یہ آپ کو اگر سوچنے کا ہے، ادروائز ہمارے پاس تو آپشنز ہی کوئی نہیں ہے. ہم آپ کے ساتھ بات چیت کر کے اس کو اوور کم کر سکتے ہیں، ارلی الیکشنز کی بات کر سکتے ہیں، کریڈیبلٹی آف دی الیکشن کمیشن کی بات کر سکتے ہیں. ہم صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے. ہم وہ چاہتے ہیں جو پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے سن 73 کے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، فری میڈیا، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کمیشن، سوورن پارلیمنٹ. بڑے سمپل سے ڈیمانڈس ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. سر یہ ڈیمانڈز تو آپ کی بڑی سمپل ہیں، لیکن PTI بات کرتی ہے اسٹریٹ موومنٹ کی، اور آپ جو ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ آئین کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی بات چیت کے ذریعے چیزوں کو حل کرنا چاہیے. تو یہ جو ڈفرنس آ رہا ہے یا جو تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے، یہ کیسے سارٹ آؤٹ ہوگا؟
کوئی ڈفرنس نہیں ہے. اسٹریٹ ایجیٹیشن از پارٹ اینڈ پارسل آف آئین. یہ کیسے کہ جی وہ آئین کا حصہ نہیں ہے. آپ کو عوام کے پاس جانا اور اپنی بات اسٹریٹس کے تھرو ریز کرنا, اٹس ویری مچ پارٹ اینڈ پارسل آف کانسٹیٹیوشن. لیکن یہ بھی میں وضاحت کر دوں, دیکھیں عمران خان نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے کہ محمود اچکزئی اور علامہ لیڈ کریں گے جو بھی وہ سمجھتے ہیں اسٹریٹ ایجیٹیشن بات چیت جو بھی وہ سمجھتے ہیں محمود اچکزئی وہی لائے عمل پی ٹی آئی ایکسیپٹ کرے گی. اور پی ٹی آئی کی جو اس وقت جو لیڈرز ہیں باہر, جس میں چیئرمین بیرسٹر گوہر ہیں, جس میں سیکرٹری جنرل سلمان راجہ ہے, انہوں نے کنسسٹنٹلی یہ کہا ہے واٹ ایور محمود اچکزئی ڈیسائڈس. صحیح. تو بالکل کوئی کنفیوژن نہیں ہے بٹوین تحریک تحفظ آئین پاکستان اینڈ پی ٹی آئی. پی ٹی آئی از پارٹ اینڈ پارٹ. اسد کیسر از سیکرٹری جنرل آف تحریک تحفظ آئین پاکستان. صحیح. سر اب پی ٹی آئی کیمپ سے یہ ایک اوپینین آ رہا ہے یا ایک تجویز آ رہی ہے کہ اگر دونوں اپوزیشن لیڈر سمیت 6 شخصیات کی ملاقات عمران خان صاحب سے کرا دی جائے, جس میں اسد کیسر صاحب بھی ہیں, شاہد خاقان عباسی بھی ہیں, تو اگر یہ خان صاحب سے ملاقات کریں تو مذاکرات کی فضا بن سکتی ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو خان صاحب کو کنونس کیا جا سکتا ہے یا کوئی چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں؟ کس چیز کے لیے کنونس کیا جا سکتا ہے؟ مذاکرات کے لیے. جی مذاکرات کے لیے, کیونکہ خان صاحب کا تو ایک مذاکرات ٹوٹل ہی ڈفرنس ہے, جو اوپینین ہے وہ تو کچھ اور ہی کہتے ہیں. نہیں مذاکرات آج کرنے کے لیے تیار ہے, بٹ مذاکرات میں اگر آپ یہ کہیں کہ 2024 کے الیکشن نہیں ڈسکس ہوگی تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے. آپ یہ کہیں کہ جی وہ ہماری کرپشن پر بات نہیں ہوگی تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. آئی مین جو فنڈامنٹل ایشوز پاکستان کو فیس کیے اس کو کیسے آپ انڈر گراؤنڈ ڈال کے آپ بات چیت کر سکتے ہیں؟ دا بگیسٹ ایشو از the legitimacy of 2024 elections. وہ چوری کر کے بیٹھے ہوئے, مینڈیٹ چھین کے بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں یہ حکومت کو, اور آپ اس پر بات بھی نہ کریں ہمارے ساتھ. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. بالکل ہم تو یہ کہتے ہیں کوئی آپ ایجنڈا ہی نہ بنائیں, آپ آ جائیں اوپن, آپ کے بھی ایشوز ہوں گے, حکومت کے بھی ہوں گے, دوسری طرف سے بھی ایشوز ہوں گے. لیٹس فرسٹ سٹ اینڈ سارٹ آؤٹ کہ اچھا آپ کے کیا ایشوز ہیں, ہمارے کیا ایشوز ہیں. ہم آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ جب تک یہ ایشوز ایکسیپٹ نہیں کریں گے آپ سے گاڑی آگے نہیں چلے گی. یو ہیو آلریڈی فیلڈ. جو 3.5 سال 4 سال آپ نے آزما کے دیکھ لیا نا, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے پاکستان میں معیشت پھنسی ہوئی ہے, اور پھنسی بھی کیا ہے, نیچے گر رہی ہے. وہ جتنے مرضی آپ ویڈیوز دکھا دیں, وہاں پرائم منسٹر شہباز شریف کس سے مل رہے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ سے مل رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ایسے لگتا ہے پتہ نہیں بھائی امریکہ سپر پاور ہے, یہ بہیو ایسے کرتے ہیں کہ یہ بھی پتہ نہیں ایشین ٹائیگر ہے, کیا ہے, کھانے پینے کے لیے پیسہ نہیں ہے, 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے, بہیو ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنے کیا اچیو کر کے آ رہے ہیں. صحیح. تو سر یہ جو آج ہم نے ٹرمپ کے پہلو میں محترم شہباز شریف صاحب کو دیکھا, اس ڈیولپمنٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں جو غزہ پیس بورڈ پہ اب سائن ہونے والے ہیں؟ آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ تحریک تحفظ آئین پاکستان, بالکل اگینسٹ ہے. پی ٹی آئی بالکل اگینسٹ ہے. سب سے بڑی ایگزامپل یہ ہے کہ کیا ٹرمپ از اے کریڈیبل پرسن, از ہی ناٹ اے وار مونگر, از ہی ناٹ اے بلی, جو کہ بڑی سے بڑی کنٹری, مطلب جو دوسروں کی ٹیریٹریز کو کلیم کر رہے ہیں. لک ایٹ دا وے وہ انہوں نے وینیزویلا کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں. لک ایٹ دا وے ان کی جو نظریں گرین لینڈ پر ہے, تھریٹ کر رہے ہیں کہ گرین لینڈ نہیں دیں گے تو وہ یورپ کے سارے ممالک پر وہ لگا دیں گے, ایڈیشنل ٹیرفس لگا دیں گے, ملٹری آکوپیشن کا تھریٹ دے رہے ہیں. پھر دوسرے کنٹریز ہیں لائک کیوبا کو تھریٹ دے رہے ہیں. باقی پتہ نہیں وہ ویسٹرن ہیمسفیئر ہمارا ہے. بھائی آپ کا کہاں سے اب ایسا شخص, اور یہ جو سارا جو جس کی وجہ سے یہ ایشو بنا ہے, وہ غازہ میں 2 سال تک اسرائیل کی جو فسطائیت ہے, جو بمباری ہے, جس سے ہزاروں لوگوں کو مارا کیا, بچے بوڑھے اور عورتیں شامل ہیں, جس میں میڈیکل ایکسپرٹس ہیں, نرسز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ان کو بھی نہیں بخشا گیا. وہ اس میں اسرائیل تو مار رہا تھا, اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کی تعریفیں کرنا, آرم سپلائی کرنا, انکریج کرنا اسرائیل کو. وہ اگر ایک شخص رسپانسبل ہے تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. Is he a man of peace? پاکستان has lost completely. ہاں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈر کے کر رہے ہیں, ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے, ہم ڈرتے ہیں امریکہ سے, تو مجھے بھی سمجھ آئے گی کہ کم سے کم سچ تو بول رہے. بٹ یہ ہمیں نہ بتائیں کہ یہ اس لیے پیس کے لیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ UN کو ریپلیس کر دے گا یہ جو بورڈ ہے. Who is ڈونلڈ ٹرمپ؟
who has given him the authority. یہ تو 18th سر آپ century نے میں خود ہی کہا کہ کسی نے ڈونلڈ مانا. ٹرمپ ایک بلی ہے، لیکن وہ بلی ہمارے لیڈرز کو گریٹ لیڈر بھی کہتا ہے، تو ہمیں تو پھر اس کی سائڈ لینی پڑے گی کیونکہ وہ ہمیں گریٹ لیڈر کہہ دیتا ہے. تو پھر آپ رائٹ اور رانگ کی بات نہ کریں، نہ پرنسپلس کی بات نہ کریں. آپ True. یہ کوئی پاکستان میں کہہ سکتے کہ ٹرمپ نے جو وینیزویلا میں کیا تھا وہ صحیح کیا تھا؟ یہ کہہ سکتے شہباز شریف کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں کہ جو گرین لینڈ پر وہ تھریٹ کر کے ٹیک اوور کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں؟ کیا وہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں اپنا جو کلیم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں؟ کیا وہ جو تھریٹ کر رہے ہیں یورپ کو وہ صحیح کر رہے ہیں؟ ٹرو سر، ٹرو. بہت شکریہ زبیر صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، زبیر صاحب نے ایم کیو ایم کی 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کے مطالبے کو ناجائز قرار دیا ہے اور ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کر دی ہے کہ پی ٹی آئی اور اپوزیشن اتحاد ایک پیج پر ہے. اور اب پروگرام کے آخری حصے میں آج کی اہم ترین بین الاقوامی پیش رفت پر بات کریں گے، جس کے تحت آج پاکستان سمیت دنیا کے 20 ممالک ٹرمپ کے تجویز کردہ غزہ امن بورڈ میں شامل ہو گئے ہیں. اس اہم پیش رفت پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری خارجہ اور سنوبر انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین اعزاز چودھری صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج پاکستان سمیت 20 ممالک کا ٹرمپ کے تجویز کردہ غزہ امن بورڈ میں شمولیت اختیار کرنا اور اس بورڈ آف پیس معاہدے پر دستخط کرنا غزہ میں امن کے قیام کے حوالے سے کتنی بڑی پیش رفت ہے؟ دیکھیں، ابھی تو شروعات ہے اور اس وقت پاکستان کے پاس دو ہی چوائسز تھیں. ایک یہ کہ اس میں شامل نہ ہو اور بیٹھا رہے باہر، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں شامل ہو کر فلسطین کے لیے جو آواز اٹھا سکتا ہے وہ اٹھائے. صحیح. میرا خیال میں اگر باہر بیٹھنا ہے پھر تو آپ بالکل ارریلیونٹ ہو جائیں گے، کوئی نہ آپ کی آواز سنے گا، آپ فلسطین کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جب اندر بیٹھیں گے اور لائک مائنڈڈ ملک ہوں گے، ترکی ہے، سعودی عرب ہے، تو پھر آپ کی آواز میں بھی وزن ہوگا اور آپ ان کے حقوق کے لیے زیادہ لڑ سکیں گے. اور کسی کو شک تو نہیں ہے نا کہ پاکستان کے فلسطین کے بارے میں کیا خیالات ہیں. 1947 سے لے کر آج تک پاکستان کا ریکارڈ واضح ہے، وہی چیز جا کے اندر بھی بیٹھ کے بات کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی یہ فیصلہ درست ہے. تاہم ابھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر تھوڑی وضاحتیں چاہیے، وہ شاید اندر بیٹھ کے بھی مانگی جائیں گی، یہ شاید اس سے پہلے بھی. کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ اقوام متحدہ کا جو ریزولوشن ہے، پاکستان تو اس کے تحت جا رہا ہے لیجٹمیسی، جبکہ جو چارٹر انہوں نے اناؤنس کیا اس میں یو این کا ریزولوشن نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا تو یہ خیال تھا کہ یہ صرف غزہ کے لیے، لیکن وہاں کچھ ایسا تاثر دے رہے ہیں جیسے اس کا کوئی بہت زیادہ بڑا وہ عمل دخل ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ شاید یو این کا نیم البدل ہے. یو این کا نیم البدل تو بالکل نہیں ہو سکتا، وہ ابدی اصولوں پر ہے. یہ تو جس میں علاقائی استحکام ہوتی ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنی ہوتی ہے، سوورینٹی کی. یہ تو ایک چیئرمین شپ ہے، ڈکٹیٹر ہیں، جو مرضی جس کو مرضی رکھ لیں، جس کو مرضی نکالے. تو یہ ایک وقتی فینومینا ہے جو ہمارے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جس طرح کے ٹرانزیکشنل آدمی ہیں اسی قسم کے وہ سلسلہ ہے. تو اپنے تحفظات کے باوجود میرے خیال میں پاکستان کا اندر بیٹھ کے ان تحفظات کا اظہار کرنا، فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانا بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ باہر بیٹھے. صحیح. سر، آپ تو کہہ رہے ہیں بہتر ہے، لیکن اس وقت یو کے نے، چائنا نے، فرانس نے اس کو کہا ہے کہ ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے. تو یہ ایک اور اسپیکٹ بھی ہے اس کا، یہ نیگیٹو اثرات نہیں ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ یہ واقعی پھر جو یو این کا نیم البدل نہیں رہا. صحیح. اگر اتنی بڑی طاقتیں نہیں اس میں آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اقوام متحدہ جو اس کو بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہ تو فیل ہو گئی نا. کیونکہ اقوام متحدہ ایسے تھوڑی ہوتی کہ ایک چیئرمین جو ہے جو مرضی فیصلے کر لے، کسی کو انڈکٹ کر لے، کسی کو نکال دے، کبھی کہے کہ آپ پیسے لے آئیں، کسی کو کہے کہ بغیر پیسے کے آ جائے. یہ چیز جو ہے یہ بالکل اقوام متحدہ کا نیم البدل نہیں ہے. اس کا بالکل محدود اس کا دائرہ عمل ہوگا. اور یہ باہر کی جو قوتیں اگر اس میں نہیں بیٹھ رہی تو وہ مزید اس بات کو انشور کرے گا کہ یہ اس کا نیم البدل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک صرف اور صرف غزہ کی ریکنسٹرکشن کے لیے اور وہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے، اور اس کے لیے جو پاکستان آواز اٹھا سکتا ہے وہ اٹھائے گا بیٹھ کے اس میں. صحیح. سر، اور یہ جو آج ٹرمپ صاحب نے ایک ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں ایک طرح سے یہ بھی ایک تھریٹ ہی کیا ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ دھمکی لگائی ہے کہ اگر حماس نے ہتھیار نہ ڈالے تو اس کو تباہ کر دیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ حماس ہتھیار ڈالنے پر راضی ہو جائے گا؟
مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ جی حماس ڈالے گا کہ نہیں، میرے خیال میں نہیں ڈالے گا. دیکھیں پہلے تو یہ بتایا نا کہ اسرائیلی فورسز نے کیا بمباری بند کر دی جنگ ہونے کے بعد. 500 بندے تو اس کے بعد بھی وہ مار چکے ہیں سیز فائر کے بعد سے بھی. تو اس کا اطلاق ان پہ بھی ہونا چاہیے اور یہ بات اندر بیٹھ کے آواز اٹھائی بھی جانی چاہیے. پھر یہ ہے کہ یہ کام تو بورڈ آف پیس کا نہیں ہے، یہ کام تو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا ہے. اور اس کے لیے پاکستان نے پہلے سے سوال اٹھائے ہوئے ہیں کہ جناب ہمیں پہلے تو یہ گارنٹی دی جائے کہ یہ اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے وہ حماس سے لڑتی پائی نہیں جائے گی اور نہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز سے. اس پہ بھی ابھی وضاحتیں آنی باقی ہیں جو بورڈ میں بیٹھ کے آپ مانگیں گے. پھر یہ ہے کہ جو ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ بن رہی ہے جو وہاں پہ امن رکھے گی اس میں بھی مغربی شخصیات کا جھکاؤ زیادہ ہے. وہ کیا کردار ادا کریں گے، یہ باتیں ساری ابھی وضاحتیں ہونے والی ہیں جو آپ باہر بیٹھ کے بھی اٹھا سکتے ہیں آوازیں جہاں کوئی نہیں سنے گا، لیکن اندر بیٹھ کے اٹھائیں گے تو سنے گا. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان فلسطینیوں کے حق کے لیے بات کرے گا اور پاکستان جو ہے وہ کسی ایسی کاوش میں شریک نہیں ہوگا جس میں وہ حماس سے لڑتا ہوا پایا جائے. کیا نہیں سمجھتا کہ پاکستان کبھی بھی ایسا کام کرے گا. صحیح سر، آپ نے انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورس کی بات کی، تو پاکستان اس کا حصہ نہیں بنے گا ان یور اوپینین؟ میرے خیال میں جب تک یہ وضاحت نہیں ہو جاتی کہ بھائی یہ آپ حماس سے نہیں لڑ رہے ہوں گے، اور اگر جانا بھی ہو تو یہ لاجسٹکس والے ایریاز میں جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کا یہ شعار نہیں ہے کہ فلسطینی عوام کے ساتھ لڑا جائے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس قسم کی صورتحال میں اپنے آپ کو ڈالے گا. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، اعزاز صاحب نے پیش گوئی کی ہے کہ ٹرمپ کے مطالبے کے باوجود حماس ہتھیار نہیں ڈالے گا اور پاکستان کا غزہ امن بورڈ کا حصہ بننا ایک بہتر اقدام ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.